السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو ہے والدین پیرنٹس کے متعلق، یعنی ان کے آداب اور اخلاق کیا ہوتے ہیں، ان کا لحاظ کس طرح کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے والدین کی خدمت کرنی ہے، جتنا ہو سکے ان کا آداب لحاظ رکھنا ہے، ان کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، ان سے دور نہیں ہونا۔ اگر وہ بوڑھے ہیں تو ان کا سہارا بننا ہے، ان کی بات چیت سننی ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم نے کیا فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک نہیں کہنا ان کے سامنے، اور مطلب ان کے سامنے اتنی بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا کہ اف ہو جائے آپ سے، اور ان کا کہنا ماننا ہے، ان کی کوئی بات ٹالنی نہیں ہے، ان کی کوئی بات، کوئی حکومت کا رد نہیں کرنا سوائے اس بات کے کہ اگر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا کہتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ شرک وغیرہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنی، بدتمیزی نہیں کرنی، ان کی نافرمانی اتنی نہیں کرنی، بلکہ ان کو کیا کہنا ہے کہ اس بات میں اس کا کہنا نہیں ماننا، بس صرف یہی کرنا۔ تو ان کے سامنے کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ تم سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اس بات پر جس کا کہ تم میرے ساتھ شریک بناؤ، میرے شریک بناؤ، میرے ساتھ شرک کرو، میرے جو ہے پارٹنر بناؤ، تو ان کو اس بات پہ آپ ان کا کہنا نہ ماننا، اس بات پہ ان کا آپ نے کہنا نہیں ماننا۔ باقی یہ نہیں کہ ان کے نافرمانی کرنے، ان کے ساتھ جھگڑا کرنا، ان کے ساتھ لڑائی کرنی، ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو تاکید کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں۔ انسان کو، یہ نہیں فرمایا مسلمان کو، یہ نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں بندے کو، عرب کو، عجم کو، بوڑھے کو، جوان کو، صرف مرد کو، عورتوں کو نہیں، ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے مطلق فرما دیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اولاد پر لازم ہے کہ والدین کا لحاظ رکھیں، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، ان کو اس کو اپنے والدین کا لحاظ ہر حال میں رکھنا ہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ والدین کے ادب اور احترام کے حوالے سے یہ بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کوشش کریں کہ والدین کا لحاظ رکھیں، والدین کو راضی رکھیں اپنے ساتھ۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا والد کی رضا کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونا والد کی ناراضگی کے ساتھ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ والد کو راضی رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ والد کو راضی رکھنا ہے، لیکن کس بات پہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے لیے مخلوق کی تابعداری نہیں کرنی، مخلوق کی فرما برداری نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے مخلوق کی فرما برداری نہیں کرنی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھو، اپنے والدین کو راضی رکھو۔ اگر وہ والدین آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا کہتے ہیں تو پھر اس بات میں ان کا کہنا نہیں ماننا ہے آپ لوگوں نے۔ اسی طرح جتنے والدین کے کیا کیا حقوق ہیں، والدین کے حقوق یہ ہیں کہ والدین کا خرچہ، ان کے نفقات جتنے بھی ہیں وہ آپ پر لازم ہیں، اور ان کا کھانا پینا، لباس، ان کی ضروریات، دوائیاں، یہ سب چیز انسان پر لازم ہے، ہر انسان پر لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے علیحدہ ہو جاؤ تو پھر ان کو لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دو، اور ان کو تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دو، یہ نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کا لحاظ رکھیں، اپنے والدین کا احترام کرے، ان کی خدمت کرے۔ اور ایک روایت میں ہے جس کی سند صحیح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی کمزور اور ضعیف شخص کی مدد کی اور جوانی میں اس کا لحاظ رکھا، تو بڑھاپے میں اس کے لیے، جس نے لحاظ رکھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مددگار مقرر کر دیتا ہے کہ وہ پھر بڑھاپے میں اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے والدین کو راضی رکھیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا یہ شکایت لے کر کہ یا رسول اللہ، میرا والد صاحب میرا مال و ملکیت ہر چیز خرچ کر دیتا ہے، میں کماتا ہوں وہ خرچ کر دیتا ہے، میں کماتا ہوں۔ تو پیچھے سے اس کا والد آیا، بہت درد مندانہ اشعار اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا، اور یہ کچھ نہ کھانے کے قابل نہیں تھا، میں نے اس کو کھانے کے قابل بنایا۔ مطلب اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے بھی شکایت کی۔
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ انت و مالک ابیک، جاؤ آپ بھی اور آپ کا مال و مل کے سب تمہارے والد صاحب کی ہے، جس طرح چاہے خرچ کر سکتا ہے، جو چاہے جہاں چاہے کر سکتا ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی لیے ہم سب لوگ اپنے والدین کا لحاظ رکھیں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ والدین کو راضی رکھنا، والدین کا لحاظ کرنا۔ دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور فضل سے یہ ہماری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور ملیں گی انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔